بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر وقال اللہ تعالی فی موضع آخر فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون وقال اللہ تعالی فی موضع آخر قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، اس وقت خطبے کے دوران میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی چند آیتیں پڑھی ہیں، جن آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے نماز کا تذکرہ بیان کیا ہے، اور اللہ رب العزت والجلال ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر اس آیت کریمہ میں نماز کا تذکرہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز ایسی چیز ہے کہ جب انسان نمازوں کا پابند ہو جاتا ہے اور 5 وقت کی نماز کی پابندی کا عادی ہو جاتا ہے، تو پھر انسان بے حیائیوں سے اور بیکار باتوں سے، بیکار کاموں سے وہ نماز کی برکت سے بچا رہتا ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان خدا نخواستہ چوری کرتا ہے، اگر کوئی انسان شرابی ہے، شراب پیتا ہے، کوئی انسان زانی ہے، زنا کرتا ہے، کوئی انسان چغل خور ہے، چغلی کرتا ہوا پھرتا ہے، جھوٹا ہے، کذاب ہے، جھوٹ بولتا ہوا پھرتا ہے، یہ تمام کی تمام بے حیائیاں اس کے اندر ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام بیماریوں کا علاج بتلایا ہے۔ ان تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، ان تمام گناہوں کو چھوڑنے کے لیے اللہ رب العزت والجلال نے ایک عمل بتلایا ہے کہ نمازوں کی پابندی اپنی زندگی میں کر لو، 5 وقتوں کی نمازوں کے پابندی کے عادی ہو جاؤ، یہ تمام برائیاں خود بخود اٹھتی چلی جائیں گی۔ لیکن بزرگان محترم، ہماری قوم کا المیہ یہ ہے، افسوس یہ ہے اور تعجب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے معاشرے کے اندر نظر دوڑا کر کے دیکھتے ہیں، اپنے سماج کے لوگوں کو پریکٹیکل طور پر، عملی طور پر ایک نظر دوڑاتے ہیں، تو ہمیں اس کا بالکل الٹا دکھائی دیتا۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ
آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہوگا کہ ایک انسان ہے، ایک بندہ ہے، اگلی صف کا نمازی ہے، 5 وقتوں کی نمازوں کا پابند ہے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، لیکن جیسے ہی نماز کو پڑھنے کے بعد مسجد کے دائرے سے اپنا قدم باہر رکھتا ہے، اپنا قدم باہر نکالتا ہے، تو فوراً علماء کی برائی پر تل جاتا ہے، اپنے اماموں کی برائی پر تل جاتا ہے، زنا کی ایک لت جو اس کو پڑی ہوئی ہے اس کے اندر ملوث ہو جاتا ہے، جو چغل خور ہے چغلی میں وہ اپنی مشغول ہو جاتا ہے، جھوٹا ہے تو جھوٹ بولنے لگتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اگلی صف کا نمازی ہے، 5 وقتوں کی نماز کا پابند ہے، لیکن جب مسجد کے دائرے سے باہر نکلا ہے تو فوراً اپنے بھائی کو ستانا بھی شروع کر دیا ہے، اپنے پڑوسی کو بھی ستانا شروع کر دیا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، لوگوں کی غیبتیں بھی کرتا پھرتا ہے، علماء کی توہین بھی کرتا ہے، علماء کی برائی بھی کرتا ہے۔ لیکن بھائی قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ قرآن کریم تو بالکل اس کا الٹا کہتا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز تو ایسی چیز ہے جو نمازوں کا پابند ہو جاتا ہے تو اس کے اندر سے تمام برائیاں خود بخود ختم ہوتی چلی جاتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ایک سوال ہے، یہ ہمارے سامنے سوال بن کر کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ بھائی قرآن کریم تو یوں کہتا ہے کہ اگر بندہ نمازوں کا پابند ہو جائے تو وہ غیبت بھی چھوڑ دے گا، چغلی بھی چھوڑ دے گا، جھوٹ بولنا بھی چھوڑ دے گا، علماء کی توہین بھی کرنا چھوڑ دے گا، اسی طرح علماء کی برائی بھی کرنا چھوڑ دے گا، اگر زانی ہے تو زنا بھی کرنا چھوڑے گا، شرابی ہے تو شراب پینا بھی چھوڑ دے گا۔ لیکن جب ہم اپنے سماج کو عملی طور پر دیکھتے ہیں تو اس کا الٹا کیوں دکھائی دیتا ہے؟ یہ سوال ہے۔ نمازوں کا پابند اور چوری کرتا پھرے، زانی زنا کرتا پھرے، جھوٹ بولتا پھرے اور یہ تمام گناہ اپنے اندر لیے پھرے، تو میرے بھائی اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ماں باپ کو بھی ستاتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، تمام گناہ ہمارے اندر موجود ہے، حالانکہ اگر دیکھا جائے تو 5 وقتوں کے نمازی ہے۔ پھر ایسا کیوں ہوا؟ قرآن کریم تو اس کو الٹا کہتا ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ پھر تو اس سے یہ بات صادق آتی ہے کہ قرآن کریم جھوٹا ہے، جبکہ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ قرآن کریم کی صفائی کو اللہ نے بیان کیا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ہماری کتاب ایسی کتاب ہے، اس کے ایک نقطے میں، اس کے ایک زبر میں، ایک زیر میں، ایک پیش میں ذرہ برابر شک نہیں کیا جا سکتا۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ نماز پڑھتا ہے، قرآن کریم کہتا ہے نماز پڑھنے والا تمام برائیوں سے، بے حیائیوں سے حفاظت میں ہو جاتا ہے، لیکن نماز پڑھنے والے کے اندر تمام برائیاں جو ہے ملتی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ میرے بھائی، یہ ناچیز اور یہ گناہگار آپ کے سامنے جو بندہ بیٹھا ہے، بڑی غور اور فکر کے باوجود، قرآن کریم کو پڑھنے کے باوجود اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پڑھنے کے بعد یہ گناہگار اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج ہماری نماز نہیں رہی، ہماری نمازوں سے اخلاص ختم ہو گیا ہے، ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع باقی نہیں رہا ہے۔ بہت سے لوگ آپ دیکھیں، آپ کو ملیں گے، بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا
کہ بہت سارے بھائی ہیں نماز پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ نماز کی جماعت کا اہتمام کرتے ہیں، تمام کے ساتھ پڑھتے ہیں، لیکن میرے بھائی وہ نماز جو پڑھتے ہیں ایسی بری طرح سے نماز پڑھتے ہیں، ایسی بری طرح سے نماز پڑھتے ہیں، لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ ٹھونگ مارتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ جیسے کوا ہوتا ہے اور کوا اپنی چونچ مارتا ہے بار بار زمین کو کھودنے میں، ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نمازوں میں خشوع اور خضوع نہیں ہے، آتے ہیں اور یوں آتے ہیں، یوں کہہ کر کے آتے ہیں تو چل میں آیا، ایسی ہماری نماز ہو گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آج کی 14 صدی کے بعد کے لوگوں کے لیے بیان کیا تھا، آپ نے فرمایا تھا، کھلے الفاظوں میں آپ نے کہا تھا، صحابہ سے کہا تھا کہ سب سے بدترین چوری اگر کوئی چوری ہے تو وہ نماز کی چوری ہے۔ صحابہ سہم گئے، تعجب میں آ گئے، کہا یا رسول اللہ نماز کی بھی چوری ہوتی؟ آپ نے فرمایا ہاں نماز کی بھی چوری ہوتی ہے۔ یا رسول اللہ کیسے چوری ہوتی ہے؟ فرمایا کہ نماز کے رکوع کو، نماز کے سجدے کو، نماز کے ارکان کو صحیح طریقے سے ادا نہ کرنا، یہ نماز کی چوری ہے۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھنا، یہ نماز کی چوری ہے۔ کوئی یوں نہ کہہ دے بھائی میں نمازی نہیں ہوں، لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں پر اپنا روب بٹھانے کے لیے جو بندہ نماز پڑھتا ہے کہ مجھے لوگ نمازی کہیں گے، اللہ کی قسم سنو برسولی کے مسلمانوں، اللہ کا فرمان ہے، صاف اعلان ہے، قرآن کریم کی 30ویں پارے کی ایک سورت ہے، سورت الماعون، جس کو کہتے ہیں ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین۔ اللہ فرماتے ہیں جو لوگ نماز کو دکھاوے کے نام پر پڑھتے ہیں، ان کی نمازوں میں جن کی خشوع و خضوع نہیں ہوتا، اللہ فرماتے ہیں ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے، جہنم کا وہ طبقہ ہے۔ مفسرین کرام نے اس ہلاکت کی تفسیر یہ کی ہے، فرمایا ایسے لوگوں کے لیے جہنم کا وہ طبقہ ہے کہ جس طبقے میں لہو ہوگا، پیپ ہوگا، مواد ہوگی، اور اسی طریقے سے سانپ ہوں گے، بچھو ہوں گے، کیڑے مکوڑے ہوں گے، بڑی بڑی اژدہا ہوگی، بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے ہے جو لوگ اپنی نمازوں سے بے خبر رہتے ہیں۔ نمازوں سے بے خبر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آئے اللہ اکبر کہا اور کہنے کے بعد اپنا ذہن اور دماغ کہیں اور لگایا ہوا ہے اور کھڑے ہوئے ہیں بادشاہوں کے بادشاہ کے در پر۔ یہ نماز ہے، اس نماز کو نماز نہیں کہتے، اس نماز کو نماز کہہ ہی نہیں سکتے۔ ایسی نماز کا آپ کے اوپر سے فرض تو ادا ہو جائے گا لیکن آپ کو مکمل ثواب عطا نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کے منہ پر آپ کی نماز کو مار دیا جائے گا، جاؤ جس کے لیے نماز پڑھی ہے اسی سے اس کا بدلہ لے لو۔ اس لیے میرے بھائی خدا را اس پہلو پر میں نے تھوڑی سی غور کی تھی۔ ہمارے مسجد کے جو مصلی حضرات ہیں، کچھ لوگوں کے اندر یہ عادت پائی گئی ہے، وہ آتے ہیں اور کوے کی سی ٹھونگ مار کر کے، اور بس وہی بات جو میں نے ابھی بتائی تھی کہ تو چل اور میں آیا، ایسی نماز پڑھتے ہیں۔ بہت سے ایسے ہمارے بھائی ہیں، اس لیے مجھے اس پر روشنی ڈالنا بہت ضروری میں اپنے لیے سمجھتا تھا، اور میں نے اپنے علم کی وسعت کے مطابق روشنی ڈالی ہے۔ بہت ساری قرآن کریم کی آیت بھری پڑی ہے جو لوگ خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے۔ قرآن کریم کہتا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جو ہم نماز پڑھتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، یہ تو منافق کی نماز ہوتی ہے۔ منافق ایسی نماز پڑھتے تھے، جی ہاں، جیسی نماز ہماری ہے، ہم اگلی صف کے نمازی بھی ہیں، 5 وقتوں کے نمازوں کے پابند بھی ہیں، اور پھر بھی گناہ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، علماء کی توہین کرتے ہیں۔ یہ تو منافقوں کی نماز تھی۔
وہ بھی تو رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، لیکن رسول اللہ سے جیسے الگ ہوتے تھے فوراً محمد رسول اللہ کی برائی بیان کرنا شروع کر دیتے. یہی تو وہ نماز تھی. اسی کو قرآن کریم کہتا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کہ جب وہ منافقین نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو سستی سے کھڑے ہوتے تھے. يُرَاءُونَ النَّاسَ، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے تھے. اس لیے میرے بھائی ادباً احتراماً آپ سے درخواست ہے اپنی نمازوں کو منافقوں کی نماز نہ بناؤ. خدا را جب آپ اپنا وقت خرچ کر رہے ہیں، اپنا وقت مسجد میں دے رہے ہیں، اللہ کے لیے آپ وقت نکال کر کے آ رہے ہیں، تو خدا را خشوع اور خضوع اپنی نماز میں پیدا کیجیے. اپنی نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کیجیے. منافقوں کی نماز اپنی نماز کو مت بنائیں. اللہ رب العالمین مجھے بھی اور ہم سب کو، جو اللہ نے اس گناہگار زبان سے بے ترتیب سی باتیں، بے ڈھنگی سی باتیں اللہ نے نکلوائی ہے، اللہ ان سب پر مجھے بھی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے. آمین. وما علینا الا البلاغ.